تعالی نے کیا قربان ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ قرآن کتاب ہدایت ایک بار پھر لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج بھی ہم ایک باقاعدہ موضوع کے تحت آیت مبارکہ اور اس کی تفسیر، اس کی فضیلت، اہمیت وہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ مبارکہ، سورہ فاتحہ، جسے فاتحۃ الکتاب، ام الکتاب اور دیگر اس کے کئی نام ہیں، یہاں تک کہ بیان کیا گیا کہ 15 سے زائد نام سورہ فاتحہ کے ہیں۔ آج کے ہمارے اس سلسلے کا موضوع وہ سورہ فاتحہ کی ہی اہمیت ہے، سورۃ فاتحہ کی فضیلت ہے۔ یہ سورہ مبارکہ جس کے بارے میں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے اندر ہر مرض کی دعا ہے، شفا ہے، اور ہر مرض کو شفا ملتی ہے۔ یعنی سورہ فاتحہ وہ مریضوں کے لیے شفا کا بھی سبب ہے۔ سورہ فاتحہ سے مرض دور ہوتے ہیں، اور اسی لیے اس سورہ مبارکہ کا ایک نام سورۃ الشفا بھی بیان کیا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ اکثر علماء کے نزدیک یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں اور ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں یہ نازل ہوئی۔ یہ سورہ مبارکہ وہ فضیلت کی حامل ہے کہ اپنے متعدد ناموں کی وجہ سے بھی اس سورت کو درجہ اور فضیلت حاصل ہے۔ اسی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کے اندر چونکہ ابتدان میں ہی اللہ کی حمد بیان کی گئی ہے، تو اس لیے اس کو سورۃ الحمد بھی کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی حمد ہے، اور اس رب کے لیے حمد ہے، اور تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، خالق اور مالک ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو ام القرآن اور ام الکتاب بھی کہتے ہیں۔ قرآن پاک کی اصل ہے یہ سورہ مبارکہ، اور اس اعتبار سے اس کا نام ام القرآن اور ام الکتاب بھی بیان کیا گیا ہے۔ یہ سورت نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، یا یہ سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی، اس لیے اس کے ناموں میں سے ایک نام سبع مثانی، یعنی وہ 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جائیں، یا جو 2 مرتبہ جن کا نزول ہوا۔ تو یہ سورہ فاتحہ کی آیات مبارکہ چونکہ 7 ہیں، تو اس لیے اس اعتبار سے اس کا نام ایک السبع المثانی بھی ہے، اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ بنیادی امور کی جامع ہونے کی وجہ سے اس کو سورۃ الکنز اور سورۃ الوافیہ بھی کہا جاتا ہے، اس سورہ مبارکہ کو، کیونکہ بنیادی طور پر جتنے امور ہیں ان کے لیے یہ بہت جامع ہے۔ اور وہ کس اعتبار سے جامع ہے؟ ایک روایت ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ فرمایا کہ اس سورت کو میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ گویا کہ سورت کا آدھا حصہ اللہ فرماتا ہے میرے لیے، اور آدھا حصہ میرے بندوں کے لیے۔ کس اعتبار سے؟ وہ آدھا حصہ اللہ کے لیے اور آدھا حصہ بندوں کے لیے، کیونکہ جب سورہ مبارکہ کا آغاز ہوتا ہے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کی جاتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ آیات مبارکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور اللہ کی حمد کے لیے، تو یہ آدھی صورت یوں اللہ کے لیے۔ اگلی آدھی صورت جس میں بندہ اپنے لیے دعا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ سورہ مبارکہ کا یہ والا حصہ یہ بندوں کے لیے، یعنی بندہ اپنے مقصدیت کے لیے، صراط مستقیم کے حصول کے لیے، صراط مستقیم پر چلنے کے لیے اللہ سے دعا مانگتا ہے۔ باری تعالیٰ ہمیں اس پہ استقامت عطا فرما، ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یاد رکھیں، اس سے مراد اہدنا الصراط المستقیم سیدھا راستہ دکھانا نہیں، وہ تو دیکھ چکے کہ قرآن کا راستہ، اسلام کا راستہ، یہی راستہ سیدھا راستہ ہے، یہی راستہ حنیف ہے، یہی راستہ مستقیم ہے۔ اور فرمایا کہ یہ دعا آدمی مانگتا ہے، تو یہ دیکھ چکے ہیں، اب اس کے باوجود بھی دعا مانگی جا رہی ہے، تو یہ دعا کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی اس کے لیے استقامت کی دعا مانگتا ہے۔ اے اللہ میں دیکھ چکا ہوں یہ راستہ سیدھا راستہ ہے، اے اللہ تو نے مجھے ایمان کی دولت دی ہے، رب العالمین مجھے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، میں باطل طریقوں سے ہٹ کر دین حق، دین اسلام کے اس راستے پر گامزن ہوا ہوں، اے اللہ مجھے اب استقامت عطا فرما، میری اس منازل کو میرے لیے آسان فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہی صراط مستقیم سے متعلق صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستوں پہ چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے، جو لوگ تیری راہ میں چلتے 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 اس مقام تک پہنچ گئے کہ وہ تیرے انعام یافتہ بندوں میں شامل ہو گئے، اے اللہ مجھے ان کے راستوں پہ چلا دے، ان کے راستوں پہ چلا۔ اور جن سے تیری ناراضگی ہے، جو گمراہ ہیں، جو بھٹکے ہوئے ہیں، ان کے راستے پر نہیں، ان سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ان کے بہکاوے میں آنے سے ہمیں محفوظ فرما، اپنے پیاروں کے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ تو سورہ فاتحہ دو اس کے یہ انداز، پہلا حصہ اللہ کے لیے، دوسرا حصہ بندوں کے لیے۔ تو ارشاد فرمایا یہ سورت کو تقسیم کر دیا ہے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان، اللہ نے اس کو تقسیم کر دیا ہے۔ تو یہ سورت بنیادی طور پر تمام امور کی ایک طرح کی جامع ہے، کیونکہ اس میں صراط مستقیم کا ذکر ہے، اور صراط مستقیم اور انعام یافتوں کا جو ذکر ہے وہ اس اعتبار سے ہی جامع بن جاتا ہے کہ جب آدمی ان کے راستے پہ گامزن ہوگا تو وہ تمام برائیوں اور بدکاریوں سے بچ کر اپنی زندگی کو گزارنے والا ہوگا۔ تو سورہ مبارکہ سورہ فاتحہ، ایک اس کا نام شفا ہے، سورۃ الشفا بھی سورہ فاتحہ کو کہا جاتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر مرض کے لیے شفا ہے سورہ فاتحہ کے اندر۔ ایک اس کا نام سورۃ الدعا ہے کہ آدمی اس کے اندر دعا مانگ رہا ہے، اللہ سے دعا مانگتا ہے، اور وہ صراط مستقیم کی دعا مانگتا ہے، تو یہ سورۃ الدعا بھی ہے۔ ایک اس کا مطلب یعنی سورۃ السؤال بھی، سورۃ المناجات بھی، متعدد اتنے خوبصورت نام اس سورہ مبارکہ کے ہیں، جن میں سے چند نام آپ نے سماعت فرمائے ہیں، اور
انہی ناموں کی یہ خوبصورتی ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی اس ترتیب کے اعتبار سے جب سب سے پہلی سورہ مبارکہ، ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں لیکن ان کو سورہ مبارکہ یاد ہوتی ہے، وہ اس سورت کو پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایسی سورہ مبارکہ ہے جس کی تعلیم شروع سے ہی ہم اپنے بچوں کو دیتے ہیں۔ آج ہم اس بارے سیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیا چیزیں ارشاد فرمائی ہیں، اس کے اندر اللہ کی حمد بھی ہے، اس کے لیے اس کے اندر بندہ اپنے لیے دعا مانگ رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس سورہ مبارکہ کے اندر ان کی تعلیم اور ان چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابو سعید بن معلہ وہ فرماتے ہیں، میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دی۔ جب حضور علیہ السلام نے مجھے آواز دی تو مجھے بلایا، میں نے جواب نہ دیا۔ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ میں نے تمہیں بلایا، تم پہلے کیوں نہیں آئے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو حضور نے فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ہے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور اس کے رسول کے لیے حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں بلائیں۔ آیت میں پیچھے دو کا ذکر ہے، اللہ اور اس کے رسول، اور آگے فرمایا اذا دعاکم، جب کوئی ایک بلائے۔ دعا یہ واحد کا صیغہ ہے، یہاں دو کا ذکر نہیں ہوا بلکہ ایک، تو یہ پیچھے اللہ اور اس کے رسول، آگے دعاکم فرمایا، یعنی ایک اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کا بلانا وہ رسول کا بلانا ہے اور رسول کا بلانا وہ اللہ کا بلانا ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہ رسول اللہ کے ہی راستے پر ہے، رسول اللہ کی تعلیم پر ہے، رسول اللہ کی تربیت پر ہے۔ تو کہا کیا یہ نہیں اللہ نے فرمایا؟ تو جب تمہیں بلائیں تو حاضر ہو جاؤ۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی عظیم سورت نہ سکھا دوں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور نکلنے کا ارادہ فرمایا۔ فرماتے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے لگے تو انہوں نے پھر بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا میں تمہیں عظیم سورت کی تعلیم نہ دوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ سورت الحمدللہ رب العالمین ہے، اور یہی سب مسانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا فرمائی گئی ہے۔ قربان جائیں، اس کو عظیم سورت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، اور بار بار اس سورہ مبارکہ کی تکرار ہم نماز میں کرتے ہیں، ہر رکعت کے اندر اس سورہ مبارکہ کو ہم پڑھتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا، ایک فرشتہ جب آسمان سے نازل ہوا اور اس نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کو ان دو نوروں کی بشارت ہو، آپ کے علاوہ کسی اور نبی کو یہ عطا نہ ہوئے۔ وہ کون سے دو نور ہیں؟ وہ عرض کرنے لگے کہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، یہ وہ دو نور ہیں جو آپ سے پہلے کسی اور نبی کو عطا نہیں ہوئے ہیں، اور اس کی خوشخبریاں اور بشارتیں فرشتے دینے کے لیے نازل ہوتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں ام القرآن کی مثل کوئی سورت نازل نہیں فرمائی ہے۔ اس سے اس سورت کی فضیلت اور اس سورت کا مقام اور اس سورت کا مرتبہ وہ بالکل واضح اور عیاں ہوتا ہے۔ نماز میں ہم بار بار پڑھتے ہیں، عام صورتیں تو تبدیل کی جاتی ہیں، لیکن یہ وہ صورت ہے جس کو ہر رکعت کے اندر پڑھا جاتا ہے۔
امام بھی تبدیل کر کے دیگر صورتیں تو پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد، جی ہاں، اور پڑھنی بھی چاہیے، حکم بھی یہی ہے، بدل کر یوں صورتیں پڑھتے رہیں۔ ایک ہی صورت یعنی سورہ فاتحہ کے علاوہ ایک ہی صورت وہ نماز میں فرض کے اندر اسی کو ہی اگر تکرار کرے رکعتوں کے اندر تو اس کو مکروہ تنزیہی فرمایا گیا، یعنی اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن یہ صورت وہ ہے کہ جس کو ہر رکعت میں امام بھی جہری نمازوں میں، فجر کی نماز ہے پہلی رکعت بھی یہی، دوسری رکعت بھی سورہ فاتحہ، دیگر نمازیں ہیں سورہ فاتحہ، فرائض ہیں سورہ فاتحہ، تراویح ہیں سورہ فاتحہ، وتر ہیں سورہ فاتحہ، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ہے، اور ایسی یہ مبارک صورت ہے کہ جن کی تکرار بار بار انسان اپنی زبان پر لاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں ان کے سورہ فاتحہ کے معنی کو غور بھی کرنا چاہیے، اس کے مضامین کو غور سے پڑھنا چاہیے، اور اس سے ہمیں، اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو پھر ہمارا لطف ملے گا، روحانیت نصیب ہوگی، اور یہ پتہ بھی چلے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگ رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے کس طرح گویا کہ کلام کر رہے ہیں، کیونکہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو گویا اللہ سے کلام کر رہا ہے، اور جب قرآن پڑھتا ہے تو گویا رب اس سے کلام فرما رہا ہے۔ یہ بزرگوں نے اقوالوں میں یہ ذکر فرمایا ہے۔ تو یہ مضامین ہمیں بالکل واضح طریقے سے ان مضامین کو ہمیں یاد بھی ہونا چاہیے، اور ہم اس انداز کے ساتھ اپنی نماز کو پڑھا کریں۔ یاد رکھیے، سورہ فاتحہ اگر کوئی امام کے پیچھے ہے تو پھر وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ امام کا پڑھنا وہ مقتدی کا پڑھنا ہے، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کی تکرار نہیں ہے۔ امام یعنی امام بھی پڑھ رہا ہے اور پیچھے مقتدی بھی پڑھ رہے ہیں، اس کی ممانعت فرمائی گئی ہے، چاہے وہ نماز جہری ہو چاہے نماز سری طور پر ہو، یعنی وہ نماز بلند آواز سے تلاوت کرنے والی نماز یا آہستہ آواز سے جس میں تلاوت ہے، امام کے پیچھے ہم اس سورہ مبارکہ کوئی تکرار نہیں کی جائے گی، یعنی امام ہی پڑھے گا، مقتدی اس صورت کو نہیں پیچھے پڑھیں گے، بلکہ وہ خاموشی کے ساتھ امام کے پیچھے حاضر ہوں گے۔ کیوں حاضر ہوں گے؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، او کما قال علیہ السلام، فرمایا جس کا کوئی امام ہو تو امام کا پڑھنا اس مقتدی کا پڑھنا ہے، تو امام نے جو قرات کی ہے وہ ایسا ہے جیسا کہ مقتدی نے بھی قرات کی، یعنی مقتدی کا بھی فرض اسی سے ہی ادا ہوتا ہے، اس لیے اس کو منع کیا گیا ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہیں ہے۔ ایک اور حدیث مبارک کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اتباع کی جائے۔ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو۔ فَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا، اور جب وہ قرات کرے تو تم خاموش ہو جاؤ۔ پھر تکبیرات یا کچھ پڑھنا، یہ پھر اس کی اجازت نہیں ہے۔ امام کی قرات شروع ہو تو آدمی خاموشی کے ساتھ اس قرات کو سننے والا ہو، اس قرات کو خاموشی کے ساتھ وہ سنتا رہے۔ لیکن اگر امام سری بھی نماز پڑھا رہا ہو، یعنی ظہر کی نماز یا عصر کی نماز، تو بھی مقتدی کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ وہ امام کے پیچھے پڑھنا شروع کرے، بلکہ وہ اس صورت میں بھی اس کو خاموش ہی رہنا ہے۔ امام کا پڑھنا یہ مقتدی کا پڑھنا کہلاتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر آدمی اکیلے نماز پڑھ رہا ہے یا امام وہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ کا ترک کرتا ہے، تو جی ہاں ناظرین، حدیث مبارک میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ جس نے کوئی بھی رکعت پڑھی اور اس میں ام القرآن کو نہ پڑھا تو اس کی نماز نہیں ہے۔ فلم یصلی، اس نے گویا کہ نماز نہیں پڑھی، یعنی وہ نماز اس کی واجب الاعادہ، اس نماز کو دوبارہ پڑھا جائے گا جس نماز کے اندر سورہ فاتحہ کو اس نے چھوڑ دیا ہو، سورہ فاتحہ کو اس نے نہ پڑھا ہو، جان بوجھ کر نہ پڑھا، مکروہ تحریمی، واجب الاعادہ۔
بھولے سے رہا سلسلہ ہوا تو پھر ایسی صورت میں اگر سجدہ صاحب سے تلافی ہوئی فبیہا، ورنہ پھر بھی اس صورت کو دوبارہ پڑھا جائے گا۔ یہ ان رکعتوں کا بیان کہ جن میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ واجب ہے۔ اس کے فقہی احکامات ہیں جو کہ بہار شریعت اور دیگر کتب فقہ کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ یہ بیان کیے گئے۔ اچھا، اس حدیث پاک میں بعض اوقات کچھ ایسے افراد بھی جن کو کچھ غلط فہمی ہو جاتی ہے، وہ اس بات کو لے کر کہ جب سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز ہی نہیں ہوئی، تو وہ مقتدیوں پر بھی اسی کو فٹ کر دیتے ہیں کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوئی، حالانکہ احناف کا یہ موقف نہیں ہے۔ ان کے بارے میں یہی ہے کہ سورہ فاتحہ یا عام صورت قرات کے اندر آتی ہیں، اور جو جو چیزیں قرات میں سورہ فاتحہ یا عام صورتیں ہیں وہ سب امام ہی پڑھے گا، مقتدی خاموشی کے ساتھ وہاں پر کھڑا رہے گا، مقتدی اس کے اندر شامل نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ اس کے فضائل اور احکام بیان کیے، چند باتیں ہم نے اس میں سے سنی۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور اس سورہ مبارکہ کہ جس میں اللہ کے پیارے کلام کا آغاز ہو رہا ہے اور اللہ کی حمد کے ساتھ ہو رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے۔ اور اللہ کون؟ رب العالمین، جو کہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تمام جہانوں کا خالق ہے، تمام جہانوں کا مالک ہے، سب کو رزق دینے والا ہے، پالنے والا ہے۔ یا یاد رکھیے، پالنے کی نسبت اللہ رب العالمین، یعنی اللہ تعالیٰ رب ہے، پالنے والا ہے۔ عام طور پر ماں باپ بھی اپنے بچوں کو پالتے ہیں، مالدار غربا کو مدد کر کے، غربا کو دے کر وہ بھی پال رہے ہیں ایک طرح کے۔ جس کے بہت زیادہ ملازم ہیں وہ ان کو تنخواہیں دے کر، کچھ اس طرح کے معاملات کر کے وہ ان کو پال رہے ہیں۔ تو یہ پالنا، یہ فرق کیا رہے گا اللہ کے پالنے میں اور لوگوں کے پالنے میں، ماں باپ کے پالنے میں؟ اللہ رب العالمین خالق ہے، وہ پالنے والا ہے۔ اور کیسے پالنے والا ہے؟ فرمایا اللہ کا یہ عطا فرمانا، دینا اور پالنا یہ بغیر کسی غرض کے ہے، جبکہ دیگر کوئی اور پالتا ہے۔ جی ہاں، اگر آج ماں باپ بھی اپنے بچوں کو پالتے ہیں تو ایک غرض اس میں بھی رہتی ہے۔ وہ غرض کون سی ہے؟ کہ یہ بچے بڑے ہوں گے تو یہ ہمارا سہارا بن جائیں گے۔ یہ بچے آج تو ان کو ہم پال رہے ہیں، کل کو یہ بڑھاپے میں ہمارا سہارا بن کے ہماری خدمت کریں گے۔ تو ماں باپ کا بھی پالنا وہ اس انداز سے، اس طریقے سے ایک غرض کے ساتھ ہے۔ اس کے اندر کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، لیکن یہ سارا کا سارا پیار اپنی جگہ ہے، اس کے باوجود ایک غرض بھی ساتھ اٹیچ ہے، اس میں ملی ہوئی ہے، اور وہ غرض کہ ان بچوں سے کل کو ہمیں فوائد حاصل ہوں گے، ان بچوں سے ہمیں بھی کل کو کچھ کھانے کو ملے گا، سہارا ملے گا، ہمارے بڑھاپے کا سہارا یہ بچے ہوں گے۔ تو ماں باپ اس لیے خدمت کرتے ہیں، ماں باپ اس لیے پالتے ہیں۔ اگر کوئی سیٹھ تنخواہیں دے کر اپنے مزدوروں کو پال رہا ہے ایک طرح کا، تو وہ اپنا کام بھی تو ان سے لے رہا ہے، وہ اس سے کام لیتا ہے، سب معاملات کرنے کے بعد وہ ان کو تنخواہیں دیتا ہے۔ یا کسی کے بہت زیادہ نوکر ہو، خدام ہو، وہ ان کو پالتا ہے، لیکن اس کا پالنا بھی غرض سے خالی نہیں ہے، وہ اپنی خدمت کے لیے، اپنے کام کاج کے لیے۔ لیکن قربان جائیں اللہ رب العالمین پر، وہ رب ہے کہ اس کا یہ پالنا بغیر کسی غرض کے، یہ محض اس کا لطف و کرم ہے۔ مسلمان تو مسلمان ہے، غیر مسلموں کو بھی دے رہا ہے، کافروں کو بھی دے رہا ہے، لیکن ان کے لیے یہ دنیاوی متاع ہے، دنیاوی ساز و سامان ہے۔ آخرت کے اندر ان کے لیے کوئی انعامات نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے جس کا
مرنا ہی کفر پر ہو، شرک پر ہو، تو اس کے لیے کوئی مغفرت نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین دنیاوی معاملات کے اندر، دنیا کے اندر وہ خود فرمایا کہ ان کو دنیاوی زندگی کے معاملات وہ اللہ عطا فرمائے گا، سب کو دے گا۔ دنیا کے اندر کسی سے رزق کو یوں روک نہیں لیا جائے گا، دیا جا رہا ہے، اور ان کو سب کو ہی دیا جا رہا ہے دنیا کے اندر۔ لیکن اللہ کا یہ پالنا یہ بغیر غرض کے ہے، بغیر کسی اس سبب اور بغیر کسی منافع اور اغراض کے ہیں، اور دیگر کا پالنا یہ ان کے ساتھ اغراض اٹیچ ہیں۔ تو یہ اللہ کے پالنے اور لوگوں کے پالنے کے اندر یہ چھوٹا سے ایک بہت فرق جو ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک اور آگے آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الرحمن الرحیم، اللہ رب العالمین کے لیے تمام حمد اور تعریفیں۔ وہ رب العالمین کون؟ جو بہت مہربان اور رحمت والا ہے، جو بہت مہربان اور رحمت والا ہے، رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ اور یاد رکھیں رحمان یہ صرف اللہ پر ہی اس کا اطلاق ہوگا، مخلوق پر نہیں۔ مخلوق میں سے کسی کو رحمان نہیں کہا جائے گا۔ بہت سے لوگ نام رکھتے ہیں عبد الرحمان، لیکن دن بھر پکارتے کیا ہیں؟ رحمان۔ اور بہت سے ایسے بھی نادان ہوتے ہیں معاذ اللہ، جن کے خاندان میں، جن کی فیملیوں میں نام کو بگاڑنے والا عنصر موجود ہوتا ہے، تو وہ اس رحمان کو بھی توبہ نعوذ باللہ من ذالک اور بگاڑ کر مانا مانی اس طرح کے کلمات سننے کو ملے کہ وہ نام رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ ایک یہاں پہ رحمان یعنی جس کا اطلاق اللہ کے لیے خاص ہے، بندوں کے لیے جائز نہیں ہے یہ بولنا۔ ایک تو رحمان کہہ کر اس کو پکارا جا رہا ہے، الٹا اس کو بھی بگاڑا جا رہا ہے۔ اس گناہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ جب آپ نام عبد کے ساتھ رکھ رہے ہیں تو اب اس پورے نام کو ہی پکارا جائے، اس کی خوبصورتی اور حسن اسی میں ہے۔ اگرچہ بعض نام ایسے ہیں کہ جن کے اندر ان کو پکارا جا سکتا ہے، رحیم ہے، کریم ہے، اللہ کے بھی اسماء میں سے ہے، لیکن ان کا اطلاق مخلوق پر بھی ہو سکتا ہے، لوگوں پر بھی ہو سکتا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں رؤوف بھی فرمایا ہے، رحیم بھی فرمایا ہے۔ حضور کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو احادیث طیبہ ان کے کرم، ان کے جواد کی وہ فضیلتیں بالکل واضح ہیں۔ ان کو کریم بھی کہا جائے گا، یہ رحیم بھی ہیں، کریم بھی ہیں، رؤوف بھی ہیں، یہ اطلاقات ہو سکتے ہیں۔ عام بھی کسی کا نام ہو تو رحیم ہو سکتا ہے، کریم ہو سکتا ہے، لیکن رحمان نام نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کی خصوصیت ہے، اللہ تبارک و تعالی ہی کا یہ خاصہ ہے۔ وہ رحم فرمانے والا ہے، اور اس کی ذات ایسی رحم فرمانے والی ہے کہ آدمی گناہ بھی کرتا ہے پھر بھی اس کی رحمتیں اس پر چھما چھم برستی ہیں۔ وہ رزق اس سے روکتا نہیں ہے، وہ لوگوں کی نافرمانیوں کے باوجود بھی انہیں عطا فرمانے والا ہے، انہیں اور دینے والا ہے، عطا فرمانے والا ہے، لیکن اس کی رحمت پکار رہی ہے، اے نافرمانو، اے سرکشو، آ جاؤ، اس رحمت کے سائے تلے آ جاؤ۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا اپنے رب کریم کے بارے میں؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے پیدا کیا، تیرے اعضاء ٹھیک ٹھیک بنائے، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا اس رب نے تیری تخلیق فرمائی اور اس رب نے تیری وہ صورت بنائی۔ اس کی رحمتیں چھما چھم برس رہی ہیں، اس رحمت کے سائے تلے آ جاؤ۔ یہ اعلانات، یہ پیغام
یہ ہر صبح آسمان دنیا پر تجلی ہو کر یہ اعلان عام ہو جاتا ہے کوئی آج بھی آنے والا مستغفر، استغفار اور معافی مانگ کر آنے والا، رزق مانگنے والا اور مصیبتوں سے چھٹکارا مانگنے والا؟ اللہ اسے عطا فرمائے۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ان مضامین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ فاتحہ کی ایک دو آیات مبارکہ اور اس کی اہمیت کا درس آج ہم نے سنا۔ کل بھی انشاءاللہ العزیز سورہ فاتحہ کی اگلے حصے کا درس کل کے انشاءاللہ اس سلسلے میں قرآن کتاب ہدایت، رمضان المبارک کی یہ پیاری گھڑیوں میں، ان پربہار ساعتوں میں انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا، ہمت دی تو پورا رمضان ہی 7 بجے یہ سلسلہ لے کر حاضر ہوتے رہیں گے۔ آپ بھی قرآن کی یہ باتیں سیکھتے رہیں۔ اللہ کریم مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ۔ صدقے جاؤ رمضان تو عظیم و شان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤ رمضان تو عظیم و شان ہے، تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے، تجھ میں نازل حق تعالی